والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس حق کا تقاضا یہی ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشی کو الہ بنا لیا اور اللہ نے جان بوجھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کی اس ناراضی کے بعد کون اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آج ہماری سورہ الجاسیہ کی آیہ مبارکہ 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامنے یہاں سے نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور نئے موضوع کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق اور ان کا حق اور سچ ہونا اس کا بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا خلق اللہ السماوات والارض بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق اور سچ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد لوگوں کے لیے حق کو سمجھنا آسان بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے حق تک پہنچنا آسان کر دیا ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص دنیا کے اندر کسی اور خدا کے ماننے کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ مورتیاں ہمارے خدا ہیں، یہ بت ہمارے خدا ہیں، جیسے صدیوں سے عربوں کے اندر یہ دیرینہ رسم چلی آ رہی تھی اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو پتھر کے صنم ہیں انہیں اپنا معبود کہیں گے، تو فرمایا جب ایسا کوئی دعویٰ کرے تو اسے میرے آسمان و زمین کو دیکھ لینا چاہیے اور اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ وہ نہیں ہے جو اپنے بننے میں بھی کسی آدمی کا محتاج ہے، بلکہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بھی پیدا کیا، 7 زمینوں کو بھی پیدا فرما دیا۔ اور پیدا کس سے فرمایا؟ بالحق، سچ کے ساتھ پیدا کیا، حقانیت کے ساتھ پیدا کیا۔ زمین و آسمان، یہ پورا نظام جو آپ کو نظر آتا ہے، کائنات کا سارا نظام وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ پورا نظام زندگی، اس میں انسانوں کی تخلیق بھی ہے، انسانوں کی موت بھی ہے، جانداروں کی تخلیق بھی ہے، جانداروں کی موت بھی ہے، یہاں پر رزق کی تقسیم بھی ہے، یہاں پر امیر بھی ہے، یہاں پر غریب بھی ہے، یہاں پر متوسط بھی ہے، یہاں پر صاحب علم بھی ہے، یہاں پر جاہل بھی ہے، یہاں پر غریب اور امیر کا معاملہ بھی ہے، یہاں پر نظام کائنات میں بیمار بھی ہے، صحت مند بھی ہے، یہاں پہ چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، رعایا بھی ہے، یہاں پر گناہگار بھی ہے، صالح بھی ہے۔ فرمایا یہ سارا نظام کائنات، اور اس میں انسانوں کے ساتھ ملائکہ کا وجود بھی ہے، یہاں جنت اور دوزخ کا وجود بھی ہے، اور یہ آسمانوں کے اوپر ستاروں اور سیاروں کا وجود بھی ہے، اور دریاؤں اور سمندروں کی روانی بھی ہے، یہاں پر خوبصورت موسموں کی تقسیم بھی ہے، یہاں قسم قسم کے باغات اور پھل بھی ہیں۔ فرمایا یہ ساری اجناس کا پایا جانا اور یہ نظام کائنات کا پایا جانا، یہ بول بول کے کہتا ہے کہ رب یہ بت نہیں ہے، رب وہ ہے جو ان تمام کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ رسول بھی نہ آئے تو کیا ہر ایک شخص یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری نگاہوں میں سورج ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے تو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق تو عین کے ساتھ ہے، نگاہ کے ساتھ ہے۔ ہم چاند کو بھی دیکھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے
اور مغرب میں اپنی حرکت کرتے کرتے وہاں پر غروب ہو جاتا ہے ہماری نگاہوں میں، اور ایک خطے سے غروب ہوتا ہے، اس کے آگے خطہ ہے، وہاں پر اس وقت شاید دن کے 10 بجے ہوں جب ہمارے پاس سورج غروب ہو چکا ہو۔ یوکے سے ہمارا تقریباً کچھ 6 گھنٹے کا ڈفرنس ہے۔ کائنات میں کہیں سورج ڈوب چکا ہے، کہیں پر سورج موجود ہے، کہیں پر فجر ہو رہی ہے، کہیں پہ ظہر ہو رہی ہے، کہیں پہ عصر کا وقت ہے، کہیں پہ عشاء کا وقت ہے، کہیں پر رات ہے، کہیں پر دن ہے۔ یہ سارا نظام اب تو یہ ہمارے سوشل میڈیا نے اور ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم نے دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب تو آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے جو ہے دنیا کا ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ٹائم ہو چکا ہے، تو جناب 7 سمندر پار اس وقت کیا ٹائم ہو چکا ہے، جناب ہمارے مشرق میں اس وقت ٹائم کیا ہے، ہمارے مغرب میں اس وقت جو ہے وہ ویسٹ میں ٹائم کیا ہو چکا ہے، سارا دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں تمہاری نگاہوں میں ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد تم ستاروں کا آنا دیکھتے ہو، ستاروں کا غائب ہونا دیکھتے ہو۔ فرمایا پھر تم سمندروں سے تم قیمتی جواہر نکالتے ہو۔ دنیا کا سب سے قیمتی جو دھات ہے وہ ہیرا ہے۔ فرمایا وہ ہیرا تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ وہ سمندر سے ملتا ہے۔ فرمایا جس کی قیمت تمہارے ہاں اتنی ہے، اللہ نے تو اس کو پانی کے اندر ڈال دیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی چیز پانی میں ڈال دینا بیکار ہو جاتی ہے، پانی میں ڈال دی۔ اللہ فرماتا ہے جس کو تم بڑا قیمتی سمجھتے ہو، ہمارے ہاں تو وہ پانی میں پڑی ہوئی۔ مٹی میں مٹی کر دینا، جب کسی چیز کو برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، یا جب اس چیز کی کوئی اوقات نہ ہو تو کہہ کے اس نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ کیا مطلب؟ بے عزت کر دیا۔ خاک، جو چیز خاک میں مل گئی بیکار ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑی تمہاری دھات جو ہے اس کے بعد، جسے تم سونا کہتے ہو، بڑا قیمتی ہوتا ہے، فرمایا ہم نے تو اس کو مٹی کے اندر ڈال دیا۔ تمہاری کرومائٹ دنیا اس وقت ایٹم بم میں جو جناب سب سے مضبوط ہے وہ ترقی یافتہ ہے، اس کے بعد اٹامک انرجی ہے۔ اٹامک انرجی کرومائٹ کہاں سے نکلتی ہے جناب؟ پہاڑوں کے اندر سے، زمین سے، آسمان سے تو نہیں آتی، کوئی خود فارمولہ تو نہیں بنایا جاتا، اللہ نے بنائی ہے اور موجود ہے تمہارے پاس۔ پاکستان تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ کرومائٹ پایا جاتا ہے۔ اللہ کی عطا ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ بعض نے کچھ اور بزرگوں سے بھی اس کو روایت کیا، جس سے بھی روایت ہو، لیکن گفتگو اور یہ واقعہ بڑا قیمتی ہے۔ کہتے کہ اللہ کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ ایک کٹیا میں رہتا، سادہ سی زندگی اس کی، درویشانہ زندگی، اللہ سے بس لو لگائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرنے والا شخص، ہر ایک چیز سے منقطع ہو چکا تھا۔ تو ایک بہت بڑا جوہری جو ہے وہ ان کے پاس آیا، اور اس نے دیکھا کہ اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، اور حالات اس کے بڑے تنگ ہیں، ایک کٹیا ہے اور گھاس کی بنی ہوئی ہے، کیوں نہ آج اس کو ایک کوئی چیز عطا کرتے جائیں۔ گیا بابا جی سے ملا تو کہنے لگا کہ آپ مجھے بڑے اللہ کے نیک اور صالح شخص لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نیک اور صالح تو نہیں ہیں، بس اپنے یار کو منانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کبھی وہ راضی ہو جائے ہم سے، راضی ہو جائے ہم سے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کی حالت دیکھ کر مجھے بڑا رحم آیا ہے، میں آپ کو آج ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، لوگ تو مجھ سے کئی لاکھوں کروڑوں درہم و دینار دے کے لیتے ہیں، میں آپ کو فری دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ طریقہ ہے، آپ یہ استعمال کیجئے گا، آپ سونا بنا لیں گے۔ سونا بنانے کا طریقہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں فری کے اندر۔ آپ نے فرمایا میاں کسی پرچی پہ لکھ دو، اس نے لکھ دیا۔ فرمایا تم اصرار کر بھی رہے ہو، آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں، کہتے نہیں آپ نے یہ بنانا ہے، دنیا تو میرے قدم چومتی ہے اور پیچھے بھاگتی ہے کہ میں طریقہ دے دوں سونا کیسے بنتا ہے، میں آپ کو فری میں دے کے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میاں پرچی لکھ کے نا یہ جو اوپر ستون ڈلا ہوا نا لکڑی کا میری کٹیا کا، اس کے اندر ڈال دو، جب مجھے موقع ملے گا اللہ کے ذکر سے میں دیکھ کے بنا لوں گا۔ خیر وقت گزرتا چلا گیا، اس اللہ والے کو اس سے کیا رغبت، وہ اللہ کے ذکر میں لگے رہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا وہیں وہ ستون کے اندر لکڑی کے اندر وہ جو کٹیا کے اندر ڈالتے ہیں اسی میں لگا ہوا۔ کچھ سال گزرے تو جب اس علاقے میں آیا تو اس نے کہا کہ بابا تو بڑا امیر ہو گیا ہوگا، سونا بنا بنا کے پتہ نہیں محلات اس کے بن گئے ہوں گے، کہاں تک پہنچ چکا ہوگا۔ کہتے چلیں آج اس کو ملتے ہی جاتے ہیں اور اس سے ملاقات بھی کریں گے، ہماری خدمت بھی کرے گا، قیام بھی اسی کے محل میں کریں گے۔ یہ سوچ کے اس جانب چلا، پوچھا
تو انہوں نے کہا میاں اس کا تو مال کوئی نہیں ہے، وہ تو اسی کٹیا میں رہتا ہے۔ جب گئے دیکھا تو وہی گھاس پھوس کی کٹیا، اور وہاں پہ بابا جی بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے، وہ بزرگ۔ کہا بابا جی میں نے آپ کو اتنا نسخہ دیا تھا سونا بنانے کا، تو میں تو سوچا آپ کے محلات بن گئے ہوں گے سونا بنا بنا کے، اور آپ آج بھی اسی کٹیا میں۔ آپ نے فرمایا یار وہ تم نے جہاں نسخہ رکھا تھا میرا خیال ہے وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ دیکھا، اتارا، تو بڑا سوال کیا، عجیب سا سوال۔ آپ بھی سوچیں گے کہ میں نے آپ کو ایک چیز دی اور آپ نے اس سے استفادہ نہیں کیا، کیا وجہ کیا ہے؟ کہا اچھا یار بیٹھو بناتے ہیں سونا، ابھی بیٹھو ذرا۔ بیٹھ گئے، اتنے میں اذان آئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ کہا آؤ ذرا رفع حاجت کر کے آئیں اور وضو بنا کے آتے ہیں، اور پھر نماز پڑھ کے پھر سونا بناتے ہیں، آج اکٹھے مل کے بناتے ہیں۔ گئے تو کہا جی میں رفع حاجت کر لوں، بزرگ تھے دور چلے گئے۔ ظاہر ہے یہ واش روم کا یہ نظام تو نہیں ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے اور ڈھیلا استعمال کرتے تھے۔ حدیث پاک وسلم نے کی، آپ نے بھی استعمال فرمایا، ڈھیلا مٹی کا استعمال کرتے تھے استنجا کرنے کے لیے۔ تو جب رفع انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں سے ایک کھیت سے ایک ڈھیلا لے کے آنا مٹی کا، میں نے استنجا کرنا ہے۔ وہ شخص گیا تو جب اس نے ڈھیلا اٹھانا چاہا تو کیا دیکھا، جس ڈھیلے کو اٹھاتا ہے وہ سونے کا بنا ہوا۔ مٹی کے جس ڈھیلے کو اٹھاتا ہے وہ مٹی کا نہیں ہے، وہ سونے کا ہے۔ سوچنے لگ پڑا یہ سونا ہے، اب اس سے تو دانت سے تو استنجا نہیں ہوتا، حضور نے منع فرمایا ہوا ہے۔ انہوں نے آواز لگائی کہ میاں جلدی کر، ٹائم تھوڑا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈھیلا لے کے استنجا کرنا ہے، میں تمہاری انتظار میں بیٹھا ہوں۔ کہتے جی کیا کروں، جو بھی اٹھاتا ہوں لے کے آیا وہ سونا ہوتا ہے، اور سونے اور دانت سے تو استنجا جائز نہیں ہے۔ وہ بزرگ مسکرا دیے، فرمایا واہ سنیاسیہ، چیز ہمیں وہ دے کے گیا جس سے استنجا بھی نہیں ہوتا۔ سمجھے بزرگوں کی بات؟ ہمیں وہ چیز دے کے گیا نسخہ جس کے ساتھ استنجا بھی نہیں ہوتا۔ قدموں میں گر پڑا، کہا واقعی اللہ والوں کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ہم اس کے پیچھے دوڑے رہتے ہیں جس سے استنجا بھی نہیں ہوتا۔ اتنی گھٹیا چیز ہے جس سے استنجا بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز دولت ہی رہ گئی، ہمارے ہاں ہر چیز مادیت پرستی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے جو تعلق تھا وہ درمیان سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں، نہیں، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی نہیں کرتے جا رہے۔ اگر اس چیز کا نام ترقی ہے تو پھر مان لیجئے یہودی دنیا کی سب سے کامیاب ترین قوم ہے، فلاح کپانے والی قوم ہے، ہم تو ان کے آگے منگتے ہیں نا۔ جتنی آپ کی حکومتیں آئی ہیں سارے ہی منگتے ہیں کہ نہیں منگتے؟ جب ہمارے بڑے نے مانگ لیا، گھر کا ابا کسی سے جا کے قرض مانگ لے تو بیٹا چودھری بنا پھرے، نہیں جناب میں یہ، تو بندے نے کیا کہنا، ٹھہر جا، تیرا ابا ہم سے مانگتا ہے تو چودھری بنا ہوا ہے۔ جب ہمارے پرائم منسٹر نے یا ہمارے صدر نے جو گزر چکے تھے وہ بھی منگتے تھے، جو بیٹھا ہے وہ بھی منگتا ہے، جو آئے گا بشار وہ بھی منگتا ہوگا۔ جب ہمارے بڑے نے مانگ لیا تو ہم منگتے بن نہ گئے؟ ہمارے سربراہ نے جب مانگ لیا۔ سوال یہ کرنے والا ہے، یہ چیز ہمیں تباہی کی جانب لے کے جا رہی ہے۔ ہمارے اندر رشتوں کے احساس ختم ہو گئے۔ آج غریب رشتہ دار ہو نا، اس سے لوگ رشتہ توڑ لیتے ہیں، کیوں جی غریب ہے، ماڑا ہے۔ اور جناب کسی کے پاس دولت ہو تو دور کا بھی رشتہ ہو تو کہتا نہیں میرے بڑا قریب کا ہے۔ رشتوں کا معیار بھی کیا رہ گئی؟ دولت رہ گئی۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ احساس محبت ختم ہو گیا۔ تو واپس آئیے، اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے پیدا کی ہیں، آسمان اور زمین، سارا کچھ بالحق، یہ میں نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تم اسی سے حق کو تلاش کر سکتے ہو اگر تم غور کرو۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے۔ دنیا ہمارے لیے جنت بھی ہے، سرکار کی حدیث پاک سرکار نے فرمایا یہ دنیا تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ یہ دنیا تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ چاہے تو اس کو دنیا میں اپنا عمل کر کے آگے قبر کو جنت بنا لے، اور چاہے تو اس کو جہنم بنا لے۔ سامعین بات یاد رکھنا، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ لے کے جانا ہے ہم نے دنیا سے لے کے جانا ہے۔ قبر میں ایک ذرہ بھی آپ کو نہیں ملنا کہ آپ کہیں گے جناب وہاں سے میں کچھ مل جائے، نہیں۔
جنت لے کے جانی ہے تو میاں یہاں سے لے کے جانی ہے، اور جہنم لے کے جانی ہے تو یہاں سے لے کے جانی ہے۔ قبر کا سکون لے کے جانا ہے تو یہاں سے لے کے جانا ہے، قبر کی بربادی لے کے جانی ہے تو یہاں سے لے کے جانی ہے۔ قبر میں بس، قبر تو فیصلے والی جگہ ہے، ایک جگہ ہے جو ہمارے لیے متعین کر دی گئی ہے، سب کچھ لے کے ہم نے یہاں سے جانا ہے، یہاں سے لے کے جانا ہے۔ یہ اب ہمارا فیصلہ ہے، ہم یہاں سے جنت لے کے جائیں وہاں کے لیے، یا یہاں سے جہنم لے کے جائیں اس جگہ کے لیے۔ فرمایا ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ آگے فرمایا گیا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا چونکا دینے والا یہ قرآن کا یہ حکم ہے اور پیغام ہے۔ فرمایا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب بنا لیا؟ یہ سوچنے والا ہے، کتنا بڑا اعلان ہے کہ جس بندے نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ کیا آج ہم اپنی خواہشات کو اپنا رب نہیں بنا کے بیٹھے؟ رب کہتا ہے رشوت نہ لے، رب فرماتا ہے نا، اللہ کا رسول بھی فرماتا ہے رشوت نہ لے، یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے۔ ہمارا جو اندر کا شیطان ہے وہ کیا کہتا ہے، ہماری خواہش کیا کہتی، نہیں اور لے لے یار، تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے۔ ہم نے خدا کو اپنا معبود نہ بنایا، کس کو معبود مان لیا؟ خواہش کو۔ اللہ فرماتا ہے سود نہ لے، حرام ہے، زنا ماں سے زنا کے برابر ہے، مت جا اس کے قریب، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اندر کا شیطان کہتا ہے نہیں، پیسے دے رہا ہے کچھ تو فائدہ تجھے بھی ہو۔ ہم نے اپنا رب کس کو بنایا؟ اس کو نہیں، اپنی خواہش کو۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، جہاں اللہ کے حکم کی عدولی ہو جائے اور انسان اپنی خواہش کی جانب چل پڑے تو وہاں ہم نے رب کو اپنا الہ نہیں بنایا بلکہ اپنی خواہش کو بنایا۔ اذان آئی صبح، آواز لگائی مؤذن نے، الصلاۃ خیر من النوم، آواز آئی ایک، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اگر تو اس آواز کو سن لیا، اللہ کی آواز تھی، اللہ کے رسول کی آواز تھی، جو دینے والا ہے وہ تو نمائندہ ہے، آواز تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، صدا تو اس کی ہے۔ جو آ گیا اس نے اپنی خواہش کو پیچھے رکھا، رب کی ذات کو اپنا معبود مانا، اور جو سن کے یہ سویا رہا اس نے رب کو اپنا معبود نہیں بنایا، اپنے آرام اور اپنے نفسانی خواہش کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو دیکھا ہے کیا تم نے جو اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیتا ہے؟ اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، فرمایا اللہ نے پھر اسے گمراہ کر دیا اور اس کے دلوں پر، اس کے قلب پر، اس کی سماعتوں پر، اس کی آنکھوں پر اب پردے پڑ گئے ہیں، اب وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو پھر اس کے اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا۔ افلا تذکرون، اے لوگوں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اب بھی تمہارے کانوں پہ پردے پڑ گئے، اب بھی تمہارے دلوں پر مہریں لگ گئیں، آنکھوں پر مہریں لگ گئیں، نصیحت حاصل کرو۔ سامعین آئیے آج ہم اللہ کے حضور اس مقدس قیمتی لمحات میں، مقبولیت والا لمحہ ہے، یہ بڑا مقبولیت کے یہ لمحات ہے، یہ فجر کے۔ میں اس کی آپ کو وقت نہیں ہے، وگرنہ کبھی اس پہ پوری میں خطبہ رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ فجر کا جو وقت ہے اس وقت جیسا سارا دن پھر وقت دوبارہ نہیں آتا، اس وقت جیسا وقت کبھی نہیں آتا۔ یقین کریں کبھی جی کرتا ہے کہ میں ہفتہ پورا جو ہے نا فجر میں صرف اسی کی اہمیت بیان کرتا رہوں کہ فجر والا وقت جو ہے اللہ سے کتنے قرب کا وقت ہے، جس کو ہماری قوم شیطان کی خوشی میں بستروں پہ ضائع کر کے بیٹھ گئی، بربادی پھیر دی اسے۔ اللہ تعالیٰ کہ حضور آج ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے حضور اسی طرح حاضری کی توفیق عطا فرما، اے میرے مالک، اور ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہمارے کانوں کو کھول دے وہ سنے حق کو، ہماری آنکھوں کو چشم بینا بنا دے جس سے ہم ہدایت کو دیکھیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔